اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سے پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے، آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے میرے چینل پہ۔ تو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ تو آج ہمیں جو مذاکرہ کرنا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، اس ٹاپک کے بارے میں رات سے سوچ رہا تھا، تو اللہ نے ایک ٹاپک میرے ذہن میں ڈالا جو بہت ہی زیادہ کامن ہے اور جس سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس دور میں، وہ ہے حسد اور جلن۔ اپنے کسی بھی بھائی کی کسی چھوٹی یا بڑی نعمت سے جلن کرنا، مطلب میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی، میرے پاس نہیں ہے نا، چاہیے مجھے نہیں ہو لیکن اس کی بھی برباد ہو جائے، یہ بھی برباد ہو جائے، روڈ پہ آ جائے بالکل بھی، اس کو اللہ نے یہ نعمت کیوں دی۔ تو یہ ایک ایسی سب بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی بڑی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، صرف ایک حسد اور جلن سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حسد اور جلن نہ کرنے والی توفیق عطا فرمائے اور ہم دوسروں کو دعائیں دینے والے بنیں کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے، بے شک تو اس کے مسائل کو جانتا ہوگا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تو نے مجھے نہیں دی ہے تو اس میں بھی میرے حق میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز نہیں دی ہے، تو اس میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہے کیونکہ تو عالم الغیب ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو تو دے دی اور مجھ کو نہیں دی، میں تو اس سے زیادہ محنت کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ قابل، میں اس سے زیادہ، میرے پاس ڈگریز ہیں اور اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے اور میں پیدل گھوم رہا ہوں۔ تو بھائی اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ جب بنا گاڑی کے گھومو گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ جو جلن ہے نا، یہ ہم کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، یہ ہمارے سارے اچھے اعمال کو کھا جاتی ہے، یہ ہمارے ہر اس عمل کو کھا جاتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس سے باز آنے کی بہت ضرورت ہے اس دور میں، کہ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مالوں کے اوپر غلط نظر نہیں لگایا کرو، ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرو، جب کسی کے مال کو دیکھو تو اس کے حق میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ دیا، اللہ تمہیں اور برکت دے۔ تو پھر فرشتے بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ یہ دوسرے کے مال کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہے، اللہ تو اس کو بھی مال عطا فرما، اللہ تو اس کو بھی اولاد عطا فرما، اللہ اس کو بھی علم عطا فرما، اللہ اس کے بھی چہرے پہ نور عطا فرما۔ تو یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں سے ہی جلنا شروع کر دیں گے، ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلتے ہوئے جلنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، ہم اللہ کے بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ کسی کے پاس علم ہے، ہم اس سے سیکھنے نہیں جائیں گے کہ میں اس کے پاس علم سیکھنے کیوں جاؤں، صحیح ہے؟ تو یہاں یہ ایک ہو جاتی ہے جلن کی بات، تو ہم اس کے علم سے محروم ہو جائیں گے، اللہ ہمیں اس سے دور کر دے گا۔ کتنے لوگ تو بنا وجہ کی حسد کرتے ہیں کہ مطلب بس اس کے کپڑے میرے کپڑوں سے اتنے اچھے کیسے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں حسد ہے، یہ حسد سب کے اندر ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ حسد آپ کے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے، میرے اندر نہیں ہے، حسد سب کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک مادہ ہے، لیکن اس کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو، کہ جب ہم کسی کے مال کو دیکھیں، جب ہم کسی کی اللہ کی کسی نعمت کو دیکھیں، تو اس نعمت کا اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تو نے یہ نعمت تو نے اس کو دی ہے، یہ نعمت مجھے اچھی لگی، یا اللہ یہ تو نعمت مجھے بھی عطا فرما، اور اس کے لیے اس میرے بھائی کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس کی اس نعمت میں برکت عطا فرما۔ اگر ہم اس سے جلیں گے نا تو ہم اللہ سے نعوذ باللہ لڑائی کریں گے، ہم اللہ سے لڑیں گے، اور اللہ سے جو لڑتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، اللہ سے کوئی لڑ کے جیت نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کے بارے میں بالکل سوچیں کہ یہ بیماری ہمارے مطلب دل میں کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آج سگا بھائی سے حسد کر رہا ہے، مطلب بہت پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جلن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل برباد ہو جائے، یہ روڈ پر آ جائے، حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو۔ تو اللہ سے اس کے لیے توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، یہ اللہ مجھ کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک دوسرے سے چڑھیں گے، جلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ کے جو ہمارے اوپر، اللہ کے جو ہمارے طرف آنے والے جو انعام ہیں، جو اکرام ہیں، ہم ان سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیں گے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سے ایک صحابی گزرے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو، یہ جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تو ایک صحابی کے دل کے اندر تجسس ہوا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ تو ان شخص نے کہا کہ میں آپ کے گھر 3 دن گزارنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو ان صحابی نے جنہیں اللہ نے جنتی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ بے شک آپ میرے ساتھ 3 دن گزاریے۔
تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کے یہاں کیا کرنے آیا ہوں. تو وہ ان کی عبادات دیکھنے آئے تھے کہ یہ کون سی ایسی عبادات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو کہہ دیا ہے، دنیا میں کہہ دیا ہے، بشارت دے دی ہے کہ آپ جنتی ہیں. تو انہوں نے ان کی 3 دن عبادات دیکھیں چھپ کر. تو وہ کبھی فجر مطلب 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، تھوڑا بہت قرآن کا اہتمام کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کبھی تہجد پڑھتے تھے، کبھی تہجد نہیں پڑھتے تھے. تو تیسرے دن جب وہ صحابی جانے لگے ان کے گھر سے جو انہیں دیکھنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے 3 دن لگاتار سنا کہ آپ جنتی ہیں، آپ کی جنتی ہونے کی بشارت ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل ایسا کون سا خاص ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ نے اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے. تو میں نے ایسا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا ہے، اس سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا اس سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں، اور میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں آپ سے زیادہ نفلی عبادت کرتا ہوں. تو آپ نے ایسی کوئی نہیں کر رہی، تو آپ کوئی ایسی عبادت اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری عبادت ایسی ہی ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، اس کے علاوہ کوئی میں ایکسٹرا آرڈنری کوئی عبادت نہیں کرتا. لیکن میری زندگی کا ایک عمل ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر شخص، ہر بندے سے پاک کر کے سوتا ہوں کہ اللہ میں نے ہر کسی کو معاف کر دیا. جس نے میرے ساتھ زیادتی کری میں نے اسے بھی معاف کر دیا، جس نے میرے ساتھ برا کرا اسے بھی معاف کر دیا، جس نے میرے ساتھ حسد کری تو میں نے اس کی حسد سے اس پر حسد نہیں کر رہا، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے. تو یہ عمل ان کو جنتی بنا دیتا ہے. تو اپنے بھائیوں کو بخشیں، اپنے بھائیوں کو معاف کریں، ان سے حسد کرنا چھوڑ دیں، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کیجئے. دیکھیے آپ کو کتنا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ابھی تو ہم جلتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے. اب جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا، جب اللہ سے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے نا، تو پھر ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں گے، ہماری زندگی کا رنگ بدل جائے گا. ابھی تو ہم بڑی ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ہم اپنی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں گئے ہیں. یہ ڈپریشن کی جو بیماری ہے، یہ بیماری صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے برابر والے کے پاس مجھ سے اچھی گاڑی کیسے ہے. میرے پاس گاڑی ہے، میں اس کا اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا. میں اس بات سے پریشان ہوں کہ یار اس کی گاڑی بڑی، اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، اس کے یہ اس کا وہ اس کا وہ. اچھا، میں جو اللہ مجھ کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے نا، میں ان نعمتوں سے اللہ کا ناشکری کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی نعمتوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، اور میں اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے اس کو اتنا دے دیا. اللہ اب بھائی اللہ نے دیا ہے، کر دے اللہ کے اوپر کیس. کہاں کرے گا؟ کون سے کورٹ میں کرے گا؟ کوئی کیس نہیں کر سکتا اللہ کے اوپر. تو اس کی جب آپ خوشیوں میں شامل ہوں گے نا، جب اس کے ساتھ خوش ہوں گے، تو پھر اللہ کہے گا کہ ہاں میری دی ہوئی نعمت سے یہ دوسرے بندے کے لیے بھی خوش ہو رہا ہے، تو میں اس کو بھی یہ نعمت عطا فرماؤں. اگر جب ہم دوسرے کی نعمت سے جلتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو تجھ کو نعمت دی ہے، تو اپنی نعمتوں پہ تو نظر ڈال کہ میں نے تجھے دیکھنے والی آنکھ دی ہے، بولنے والی زبان دی ہے، سمجھنے والا دماغ دیا ہے، چلنے پھرنے والا جسم دیا ہے. اگر ان میں ایک نعمت میں بھی میں تجھے نہیں دیتا تو کہاں جاتا؟ تو ان کا شکر تو ادا کر نہیں رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو شمار بھی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے سے حسد کرنے سے باز آئیں، اور اپنی نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ مجھ کو تو نے کیا کیا نعمت دی ہے. میری یہ بہترین آنکھ جس کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو یہ بہترین دماغ جس کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اگر انسان صرف اپنے جسم کے اوپر غور کرنا شروع کر دے تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ابھی کرونا میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ صرف جو چیز کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ سانس لینا اور چھوڑ دینا، کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس کی بھی قیمت ہے، اس کی بھی قیمت ہے. اس دنیا کو اللہ نے بتایا کہ تم جو سانس لیتے ہو اور باہر چھوڑ دیتے ہو، اگر تمہیں اس کی ہی قیمت دینی پڑ جائے تو تم برباد ہو جاؤ. ابھی کتنے پرسنٹ کو ہوا تھا؟ 2%، 3%، 4% لوگوں کو ہوا تھا اس کی ضرورت پڑی تھی. دیکھیے حالات کیا ہو گئے تھے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ایک سانس لینے والا سسٹم عطا فرمایا ہے، اور تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگاتا ہم سے، کوئی کسی طریقے کا کوئی ٹیکس نہیں لیتا. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ ہماری آنکھیں، ہمارے دل کا دھڑکنا، ایک بار پمپنگ کرنا. تو دوسروں کی نعمتوں سے جلنے سے اچھا ہے کہ اپنے جسم پہ غور کریں. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ ملیں گے.